بالحق ونذيرا وسراجا منيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء إمام الأنبياء والمرسلين معصومنا مخدومنا ومخدوم الحق إمامنا وإمام الحق هادينا ومرشدنا بالحق ثم نشهد أن سيدنا سيد إطاعتنا سيد لطافاتنا سيد إماماتنا سيد ولاياتنا سيد عناياتنا سيد هداياتنا سيد تطوعاتنا سيد تقدساتنا سيدا أسعد الخلق عند الله محبوبنا ومحبوب ربنا حبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على فقرنا محمد صل على فقرنا محمد اللهم صل على محمد ذكر محمد وشكر محمد ووجه محمد ومدح محمد ووصف محمد ونسب محمد وحسب محمد عدل محمد صدل محمد فضل محمد صل على عمل جمل رمل امن محمد صل على کمل کمال محمد اقبال حال کال جلال جمال محمد اللهم صل على محمد صدق صدیق محمد رفق رفیق محمد شفق شفیق محمد عتیق حبیب طبیب نصیب قریب وسیم نسیم محمد عظیم یتیم محمد کریم اکرم اکمل اجمل اجدار اکبر اظہر محمد افضل اسعد محمد اللہم صلی علی محمد اطہر ازہر محمد اللہم صلی علی محمد طہارت جسارت اقامت دیانت امامت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت وفرت حسبت نسبت ہجرت محمد اللہم صلی علی محمد جبین امین وسیم کریم محمد اللہم صلی علی محمد حبیب احباب محمد طبیب اطباب محمد نصیب انصب محمد نذیر انذر محمد ولی اولا اعلی اکمل اجمل اجدر اکبر اظہر محمد اللہم صلی علی محمد قالت حالت جلالت جمالت عدالت ادارت صدارت محمد اقامت دیانت شرافت حجت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ قاری سجاد الرحمن خان ملتانی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم دین اور اسلام کی سچی نسبت اور مناسبت کے تحت آج پہلی مرتبہ آپ کی اس شہر کی عظیم جامع مسجد کے اندر حاضری کا اللہ نے موقع اور شرف عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ تمام حضرات کی اس مختصر حاضری کو دارین کونین کی سعادت، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ مختصر وقت کے اندر میں چند ہی گزارشات ہی پیش کر سکوں گا، لمبی یا طویل یا عریض گفتگو کا کوئی ارادہ نہیں۔ صرف آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں ایک ہی مسئلہ عرض کرنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ بات اردو میں سنتے ہیں کہ سرائکی میں؟
سریکی ٹھیک ہے، ویسے مشورہ ٹھیک دیتا ہے. آسانی تو اسی طرح ہے نا کہ بات اگلی عوام کو اور مخاطبین کو سمجھ آئے جس بولی میں. چلو پھر تک ہم ٹھیک ہو گیا نا. دنیا دے اس عارضی جہان وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان بزام خیش اپنی سوچ دے مطابق، اپنی عقل دے مطابق کچھ فیصلے کردا ہے اور کچھ فیصلے میرا پروردگار کردا ہے. فیصلہ سچ اور برحق اور ہر لحاظ سے فٹ فیصلہ جو ذات کرتی ہے وہ ذات احکم الحاکمین کی ہے. دنیا کے جہان میں صاحب عقل انسان نے اپنے طور پہ فیصلہ کیتا کہ جس بندے کو مال زیادہ ہوئے، بینک بیلنس زیادہ ہوئے، پراپرٹی زیادہ ہوئے، بنگلہ کوٹھی گڈی وڈی ہوئے، لوگ اپنے دماغ دے مطابق فیصلہ کر دیں کہ اس تے اللہ دا بڑا فضل ہے. کسے بندے نو اللہ دنیا وچ صاحب اولاد بنا چھوڑیا ہے، اس دے بیٹے جوان بیٹے کثیر تعداد وچ، گھر بار اپنا جوان بیٹے فرما بردار موجود ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس بندے تے اللہ دا بڑا فضل ہے. ملتان شہر وچ اس دا بہت بڑا بزنس ہے، کاروبار ہے، بہت بڑا تاجر ہے. لوگ اس دی تجارت نو دیکھ کے، اس دی جمع پونجی نو ویکھ کے فیصلہ کر دیں کہ اس بندے تے اللہ دا بڑا کرم ہے، مال دی ریل پیل ہے، مال اس کو وافر مقدار وچے. اتنی مال دا ہونا اے اللہ دے فضل دی علامت ہے اور نشانی ہے. مگر میرے رب نے فیصلہ کیتا ہے اولاد دا مل جانا اے بھی کوئی فضل نہیں، جائیداد دا مل جانا اے بھی کوئی فضل نہیں، صحت دا مل جانا اے بھی کوئی فضل نہیں. رب دے اس قرآن وچ، رب دے اس قرآن وچ اعلان آیا فضل اس بندے تے ہے جس نو دنیا دے جہان وچ اپنے رب دی پہچان ہو گئی. فضل تا اس بندے تے ہے جس بندے کو کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، تجارت نہیں، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، سواری واسطے گڈی کوئی نہیں، سر تے بدھن واسطے وڈی پگڑی کوئی نہیں، لباس اعلیٰ قسم دا کوئی نہیں، گھر وچ دال ساگ تے چٹنی کھا کے گزارا کر رہے ہیں. مگر انہوں دنیا دی زندگی وچ توحید سمجھ آ گئی، سبحان اللہ. اس نو اپنے رب دی ربوبیت سمجھ آ گئی، اپنے رب دی خالقیت سمجھ آ گئی، اپنے رب دی مالکیت تے حقیقت اس نو پتہ چل گیا. اللہ دا قرآن واحد شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ دا اعلان ہے کہ میرا فضل دیکھنا ہوئے تا اس تے ہے جنہوں دنیا وچ میری توحید سمجھ آ گئی ہے. اگر رب دی توحید سمجھ نہیں آئی، اولئک کل انعام بل ہم اضل. ظاہری طور تے چودھری ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، ظاہری طور تے مالدار ہے، بڑا خوب روح ہے، مگر اللہ دیا نظرہ وچ ڈنگراں تے جانوراں تو گیا گزرے ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے الا لیعرفون. اللہ دے میں تا جنہ انساناں نو پیدا اس واسطے نہیں کیتا کہ مال کٹھا کر، جائیداد کٹھی کر، اولاد زیادہ ہوئے،
کوٹھیاں زیادہ ہوئیں، شہرت زیادہ ہوئے، میں اس واسطے نہیں بنایا، میں اس واسطے بنایا الا لیعرفون، تاکہ دنیا دی زندگی وچ تینوں پہچان ہوئے تیرا رب کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تیرا حاجت روا کون ہے۔ اے سمجھ آ گئی تو سمجھو انسان نو اپنی تخلیق دا پتہ چل گیا، اپنی تخلیق دا مقصد تے غرض و غایت دا پتہ چل گیا۔ اگر اس گل دا پتہ نہیں چلیا تو سمجھو اے ظاہری طور تے انسان ہے مگر اللہ دے کاغذاں وچ پکا حیوان ہے۔ ہاں بھئی مسئلہ سمجھ آئے؟ مختصر الفاظ وچ کوشش کر رہا کہ لمبی چوڑی تقریر تو آپ نو بچا کے تھوڑے ہی وقت وچ مسئلہ سمجھا دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، ہونا اللہ دی توفیق نال ہے، توجہ تہاڈی ہونی ہے، کوشش میری ہونی ہے، توفیق رب دی ہونی ہے۔ اس واسطے سب تو زیادہ فضل اس بندے تے جس نو دنیا وچ رب دی توحید سمجھ آ گئی۔ اگر توحید سمجھ نہیں آئی تو ساری کائنات ہی بندے نو مل ونجے اس تے اللہ دا فضل بندہ نہیں آ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دی کوٹھی وچ بند ہے، جیل دی کوٹھی وچ بند ہے۔ یوسف علیہ السلام دی صداقت، یوسف علیہ السلام دا حسن، یوسف علیہ السلام دی شہرت جیل دے تمام قیدیاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ قیدی نو خواب آیا، اس آکھیا اس خواب دی تعبیر اگر پوچھنی تا او کونے وچ بیٹھا ہی جیڑا متھا باہر کڈے تے سورج شرما جاوے، او تعبیر دس سکدا ہے، باقی کسے نو اس تعبیر دا پتہ کوئی نہیں۔ او قیدی آیا بھجدا، یوسف علیہ السلام نال ملاقات کی تھی، اپنا خواب دسیا۔ یوسف علیہ السلام آکھیا تھوڑی دیر ٹھہر وج میں تے کو تعبیر دسیندا۔ اس آکھیا تعبیر جیڑی دسیندا ہے کتھوں سکھی آئی، کتھوں پتہ چلے آئی؟ اساں ہی جیل وچ رہندے ہاں، تو بھی جیل وچ رہندا ہے، اساں تا کوئی نہیں ویکھیا کسے کول پڑھیا ہوئی، کوئی تیرا استاد معلم مرشد جیل دی کوٹھی وچ تینوں پڑھاون آیا ہوئے، اے کتھوں سکھی تے کتھوں کیڑے علم نال دسے؟ اتھے یوسف علیہ السلام بولیا ذالکما مما علمنی ربی، سبحان اللہ، مما علمنی ربی، اے میرے رب دا فیصلہ تے میرے رب دی عطا ہے، میرے رب دا اپنا خصوصی فضل تے عنایت ہے کہ میرے رب نے مینوں علم سکھا دیتا ہے۔ جڑا میں تعبیر تانوں دسی ہونی ہے او تعبیر میں تو کو اپنے طرفوں کو نہیں دسنی، او تعبیر میں تو کو دسنی ہے جویں میں کو اللہ نے سکھایا، جویں میرے دل وچ اللہ نے اے علم پایا اوویں میں تو کو تعبیر دسنی ہے، ای تو علاوہ باقی کوئی گل بات کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے اے گل کیتی ہے جیل دے سارے قیدی کٹھے تھی گئے، سارے مجرم کٹھے ہو کے یوسف علیہ السلام دے قریب آویندے نے کہ یار اتنا بڑا بندہ ہے، عظیم بندہ ہے، جڑا بیٹھا تھا جیل دی کوٹھڑی وچ مگر اللہ دے فضل نال رنگیا ہویا ہے، اللہ دے فضل نال رنگیا ہویا ہے۔ اتنی بڑے عجیب و غریب دی خواب دی تعبیر اگر دسا دے وے تا واقعی اس بندے تے اللہ دا فضل تے بڑا احسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے انہاں نو بٹھایا، انہاں نو آکھن لگے تہاڈی روٹی دا ٹائم ہون والا ہے
تواڈے کھانے آون والے نے، اس کھانے دے آون تو پہلے میں تانوں سارا کچھ مسئلہ سمجھا کے دس دیونا ہے، ساری حقیقت تواڈے سامنے کھول کے دس دیونی ہے، لیکن اس کھانے دے آنے تو پہلے اس تعبیر تو پہلے تھوڑی جی میری تقریر تا سن گھنو۔ یوسف علیہ السلام دیکھے مجمع لگ گیا ہے، بندے جڑ گئے، قیدی متوجہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام آکھیا ایو موقع غنیمت ہے، ایو موقع غنیمت ہے کہ میں انہاں قیدیاں نو کوئی مسئلہ سمجھا دے وہاں جڑا مسئلہ اساں اتھے دنیا تے سمجھن واسطے آئے ہیں، جس واسطے اللہ پیدا کیتا ہے۔ یعنی انبیاء دی سوچ ویکھو، پیغمبران دی سوچ ویکھو کہ تھوڑا جہا مجمع ڈٹھا، مولوی مجمع دیکھے تو ڈر ویندا ہے کہ ہن انہاں نو مسئلہ دسیا یہ کوئی ناراض نہ ہو ونجے، انہاں نو مسئلہ دسیا میرے نذرانے میرے شکرانے تے فرق نہ پائے ونجے، انہاں نو مسئلہ دسیا میری عزت وچ فرق نہ آ ونجے، میری دعا سلام وچ فرق نہ آ ونجے۔ مگر نبیاں دا ذوق یہ ہا کہ جتھے چار بندے مل جاویں ہا وہ آدن اسے موقع نو غنیمت سمجھ کے مسئلہ سنا دے۔ پھر زندگی پتہ نہیں ملاقات ہووے کہ نہ ہووے، پھر پتہ کوئی نہیں کہ اے اکٹھ تے مجمع بنے کہ نہ بنے۔ انبیاء اپنی ہر ملاقات نو آخری ملاقات سمجھ کے مسئلہ کھول کے بیان کر دیا۔ مولوی تما کر ویسی کہ اج بھی میں آیا تے اگلے سال والے جلسے وچ بھی میں آواں۔ اللہ دی قسم ہے اساں جنہاں کولوں پڑھے اساں اے تعلیم نہیں ملی، اساں جنہاں کولوں پڑھے اے تعلیم ملی ہے کہ جتھے موقع ملے اس تقریر نو آخری سمجھ کے کرو۔ مولوی اگلے سال دا چٹھا لکھائی بیٹھے کہ میں اگلے سال تو نہیں جیندہ رہا سا، ایک لمحے دا بھی کسے نو پتہ خود آمنہ دا لانا دا انی لا ادری ما بقائی فیکم، تو کون ہے میں کون، آمنہ دے لال خود اعلان کر کے آدھے لا ادری ما بقائی فیکم، میں محمد نو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں کہ میں توڑے اندر کتنی دیر ٹھہرنا ہے، کتنی دیر دیا توڑیاں ساڑیاں ملاقاتہ ہونیاں نے۔ اس واسطے تا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں نو جھجوڑ کے آدھیاں اور میرے ساتھیوں انی مناسککم، میرے کو حج دے مسائل سکھ گنو پتہ کوئی نہیں، اگلے سال حج تے کٹھے ہواں کہ نہ ہواں، حج آوے تے حج دا خطبہ دیون والا نہ ہوئے، سال تا مڑ کے آوے پر توڑا ساڑا ملاقات دا او موقع نہ بڑھ جاویں جنہ اج بڑھے ہوئے۔ اس وقت تعلم الفرائض، اللہ اکبر، اللہ دا پاک پیغمبر تا ہر لمحے نو آخری سمجھی بیٹھا ہے، ہر نماز نو آخری سمجھی بیٹھا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او لوگو میں تا دنیا دے جہان نو اتنا عارضی سمجھیں دا، جڑے ویلے میں نماز پڑھدا بیٹھا ہوا تے جڑے ویلے آخری اتحیات تے بیٹھا ہوا، ایک پاسے جے سلام پھیرا وقت میرے دل وچ دھڑکا لگ ویندا ہے کہ پتہ نہیں زندگی دا ایو جا موقع اللہ دیندہ کہ کوئی نہ کہ سجے پاسے سلام پھیرے کھبے پاسے سنی سلام پھیرن دی نوبت آوے کہ نہ آوے، اس تو پہلے جے اجل آونجے، اس تو پہلے جے موت آونجے، جے سجے پاسے میں گردن پھیر کے سلام چکرا تول موت آونجے تا کھبے پاسے گردن موڑن دی طاقت کوئی نہیں۔ لا ادری ما بقائی فیکم، ہمیشہ ران واسطے تا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ دنیا تے جیون واسطے تا کوئی نہیں ہے، ایک دن دنیا دا جہان چھوڑ کے لگا ونجنا ہے، اس وقت ہمیشہ دے تمہیں کوئی نہیں، ہمیشہ دی دل دے اندر تصور تے خیال کوئی نہیں۔ اسے وجہ نال یوسف علیہ السلام نے موقع نو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو
بیٹھنے کو جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں خدا معلوم کہ کل ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے خدا معلوم وقت کڈائی چہرے ایک دوجے دے دیکھا کہ نہ دیکھا اج دنیا تے جڑا دیکھنا ہے ملاقات ہے چلنا تے پھرنا ہے اسے نو غنیمت سمجھ کے جڑا کم بندے نے شروع کیتا ہے اس کم نو توڑ منزل تے پہنچاون دی کوشش کرے کڈائی ایویں نہ تھی ونجے کہ سلیمان علیہ السلام مسجد شروع کیتی کھڑے ہوئے تے زندگی درمیان ختم ہو ونجے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا خیشاں اتھائی رہ ونجن دل دیا تمنا اتھائی رہ ونجن اتو اسرائیل آ ونجے کہ جناب میں روح قبض کرنی ہے تیاری کر لاؤ کفے دست سان کی چھلک پڑا کف دست سان کی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہے نا مسئلہ موقع غنیمت سمجھ کے اپنے ساتھیاں نو آکھن لگن یار خواب دیاں تعبیراں ہو دیاں راسن پہلے میری چھوٹی جی تقریر سن گنو جڑی پلے بتھن دے قابل ہے اتھائی بھی کم آونی ہے اگاں بھی کم آونی ہے او گل میری سن گنو یوسف علیہ السلام آدن انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ اللہ اکبر یوسف علیہ السلام آکھن لگے نے او میرے جیل دے رفیقو او میرے جیل دے ساتھیو توجہ او وسیم جن آپ کو سمجھ آ رہی ہے اصل یہ پٹھان ہے ثوابی کا ملتان میں آیا ہے تو اس نے پوسٹ پڑھی ہے کہ آج مولانا صاحب یہاں رہے میں بھی وہاں رہتا ہوں نا ان کے قریب تو یہ پٹھان وہاں سے دوڑا قرآن سننے کے لیے یہاں پہنچ گیا اس کا نام میں نے رکھا جن توجہ ہے جاگ رہے ہیں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ ہم کافرون یوسف علیہ السلام نے آکھیا او میرے جیل دے ساتھیو میں او مذہب اختیار کوئی نہیں کیتا میں او دین کوئی نہیں بنایا جڑے دین وچ اللہ نال ایمان نہ ہوئے جڑے دین وچ آخرت نال ایمان نہ ہوئے جڑا دین تے مذہب قیامت دا منکر ہوئے جڑا دین تے مذہب لا یؤمنون باللہ اپنے خالق حقیقی اپنے مربی تے محسن حقیقی دا جڑا منکر ہوئے جڑا او دی پہچان نہ کرنا نہ ہوئے انہاں دا مذہب میں اختیار نہیں کیتا او مذہب میں ترک کیتا ہوئے تے کنڈ پیچھے سٹے ہوئے تے میں چھوڑے ہوئے جیل دے قیدی تعجب دیا نگاہاں نال دیکھن لگن جو ایک کوئی مذہب ہی کوئی نہیں تھا یہ آتا ہے میں وہ مذہب چھوڑ دیتا ہے اختیار ہی نہیں کیتا اس نو ترک کیتا ہوئے یہ دا آخر کوئی نہ کوئی مذہب تو ہونا چاہیے ہے بالکل ہی منکر نہ ہوئے نا سارے دین دا مذاہب دا حضرت یوسف علیہ السلام کہ کوئی نہ میں ایک مذہب اختیار کیتا ہوئے او مذہب جڑا میں اختیار کیتا ہے میں او بھی تواڈے سامنے ظاہر کرن توجہ ہے اے نہیں کہ مذہب تا بنایا ہے عقیدہ تا بنایا مگر اندر چھپا کے رکھنا ہے لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں کرنا نہ یوسف علیہ السلام فرماندے عقیدہ جڑا اندر ہوئے او عقیدہ ہی باقی نہیں رہ سکتا جے تونی ظاہر نہ ہوئے جے تھوڑی دوسرے ساتھیاں نو دسیا نہ جاوے تے پتہ نہ چل جاوے اندر چیز رہ ونجے تا ہو سکتا ہے گل ونجے تے خراب ہو ونجے اور سنو باہر دی ہوا لواؤنی چاہی دی ہے مولوی تا نہیں لوے دے وہ آدن جیڑی شاید پردہ پیا ہی روے انہاں نو پتہ کوئی نہ لگے جو ایک گنگلو ہے کہ مولی ہے کہ گاجر ہے اس واسطے وہ تا ہمیشہ پردہ پا کے رکھ دینے مگر اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دین اس وقت تک چین ہی نہیں آندا جب تک تو انہوں مذہب اپنا دسا نہیں کہ میرا عقیدہ کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و
اسحاق و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام آکھن لگے او میرے جیل دے رفیقو، میں بھی مذہب اپنایا ہویا ہے، میرے بھی باپ دادا میرے بھی اج نہ سمجھو جو پیو ڈاڈے دا منکر ہے، اج نہ سمجھو کہ پیو دادے دے دین نو منیندا کوئی نہیں، نا نا، میرا بھی باپ دادا ہے، میرا بھی شجرہ نسب ہے، میرا بھی خاندان ہے تے کنبہ قبیلہ ہے۔ آؤ میں تو کو اپنے خاندان دا تعارف کراواں، اپنے خاندان تے پیو ڈاڈے دے دین دا بھی تعارف کراواں۔ میں اسے دین نو اپنایا ہوا جڑا میرے خاندان نے اپنایا، میرے پیو دادے نے، میرے آبا و اجداد نے دین اختیار کیتا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب۔ میرے باپ دادے دا نام سنو، میرا دادا ابراہیم ہے، میرا دادا اسحاق علیہ السلام ہے تے میرا بابا یعقوب علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، یعقوب علیہ السلام دا نا آوے تے یعقوب علیہ السلام دا عقیدہ بھی دنیا نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام تا او پیغمبر ہے جیدے کولو یوسف علیہ السلام نکھڑ گیا، بچپن دے اندر جھولی وچوں نکھڑ گیا، سینے تے پلدہ سملدہ نکل گیا تے باپ یعقوب علیہ السلام نو بڑا دکھ لگا، بڑا صدمہ لگا، اتنا دکھ آیا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قدیم۔ اس دکھ دی وجہ دے نال حضرت اکھاں سفید ہو گئیاں، یعقوب علیہ السلام نبینا تھی گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یاد دل وچ رکھی بیٹھا ہے، بار بار اپنے پتراں نو آندا ہے او میرے پترو کسے پاسے ویندے پیو تے میرے بیٹے یوسف دا بھی خیال کیتا کرو، متا تانوں کسے رستے تے جنگل بیابان وچ مل ونجے، اگوں بیٹیاں دے نے او بابا بڑا عرصہ دراز گزر گئے، اجے بھی تینوں یوسف دی یاد آئی بیٹھی ہے، یوسف تا ہن کوئی نہیں مل سکدا، ہن تا بڑیاں مدتاں گزر گئیاں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آدھے جے او فضل کرن تے آ ونجے ول مدتاں کو میں کوئی نہیں دیکھنا، فاصلے میں کوئی نہیں دیکھنے، او دا فضل آ گیا تا دیر تا لگنی کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسے ویلے آدھے انما اشکو بسی وحزنی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ او میرے بیٹے، میرا سارا معاملہ جڑا اندر تے باہر دے او میرے اللہ دے دربار وچ، میں سارا معاملہ رب دے سپرد کیتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں عام بندہ نہیں، اللہ دا نبی ہاں تے جڑا علم اللہ میں کو دیتا ہے او تواڈے کول حضرت یعقوب علیہ السلام آکھا جڑا علم میرے کول تواڈے کول، انہاں کہ بابا سائیں جو علم ہے تواڈے کول وت روندے کیوں بیٹھے ہو؟ بل اپنے علم دی بنیاد تے کوئی حقیقت کوئی اتا پتا کر کے دسو ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آکھا روندا اس واسطے ہاں کہ پتہ نہیں وہ دی مرضی ہے کہ کوئی نہ، اتنی پتہ ہے میں کو کہ میرا پتر جھولی وچ بیٹھا تے ایک دن اتا منہ کر کے آکھا یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ایک دن میں کوئی یوسف نے اپنی جھولی وچ ایک خواب سنایا، بابا میں خواب ڈٹھا ہے چند ستارے تے 11 چند تے سورج تے 11 ستارے، توجہ ہے کتنے سے 11ویں ثابت ہو گئی نا، 11 ستارے جو ہیں۔ مولوی کوئی چیز کڈھن تے آون تو بادشاہ اسے ویلے کٹ گھندے۔ ایک مولوی تقریر پہ کرے کہ تساں قریشیاں نو لے لے دیتے کرو، قریشیاں نو انہاں کہ جی قرآن چاہے حدیث چاہے قریشیاں نو لے لے دے، انہاں کہ آیا قرآن جو سکے پڑھ آکے لیلاف قریشن، قریشیاں نو لے لے دیتے کرو ورنہ منکر ہو کے مروے سو۔ ہاں ہاں آکھن لگے جناب یعقوب علیہ السلام انی
رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین. میرے بچڑے آکھیا بابا سورت چندر بھی سجدہ کیتا ہے تے 11 ستاریاں نے بھی او دی وجہ نال میں کو یقین ہے میرا پتر جے مویا کوئی نہیں ہے جیندہ. روندہ اس واسطے بیٹھا کہ پتہ نہیں زندگی میں جو دوبارہ ملاقات اللہ نو منظور ہے کہ کوئی نہ. اس واسطے روندہ. باقی اے یقین ہے کہ جب تک وہ دے سر تے تاج نبوت نہیں رکھنا اس ویلے تو یوسف تے موت نہیں آونی. اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام دا نا آ گیا گویا کہ وہ دا عقیدہ بھی نال آ گیا وہ دا مذہب بھی نال سامنے ظاہر ہو گیا. یوسف علیہ السلام آدن میرا باپ ابراہیم ہے میرا دادا اسحاق تے ابراہیم تے میرا باپ یعقوب ہے. توجہ ہے حضرت ابراہیم دا نام لے استے وقت پچھلی ساری سیرت ابراہیم دی ظاہر ہو گئی کہ نہ ہو گئی نہ. بعض لوگ نام ہی کافی ہے. بعض کمپنی والے لکھ دیں نا کہ نام ہی مطلب اس کمپنی دا نا آ جاوے تے لوگ ادھر بس سن گل ہو گئی ہے. کمپنی مشہور اتنی ہوندی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آکھے جنہ آباؤ اجداد دا میں ذکر کرن لگا انہاں دا نا ہی کافی ہے چونکہ انہاں شرک دی پنج انج کٹھی ہے کہ انہاں دا نا اللہ نے روشن کر دیتا ہے. ابراہیم کون ہے جڑا سکے پیو نو آتا ہے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. او میرا بابا 70 سال دا تا تو ہو گیا ہے چٹی داڑھی تا تیری ہے تجربہ بزرگی تا تیری ہے مگر علم تا اللہ نے مینوں دیتا ہے. علم جڑا میرے کول معلوم یاتے کا تیرے کولو علم اگو آزار آدھا ہے وہ بچنا کیڑا علم ہے جڑا تیرے کول آیا ہے تے میرے کول کوئی نہیں آیا. آکھے میرے کول جڑا آیا قد جانی میرے کولو عرش والا علم آیا تے تیرے کولو زمین والا علم آیا تیرے کولو بزرگاں دا بنیا جوڑیا ہویا علم آیا میرے کولو عرش الہی تو علم آیا. آکھے او کیڑا علم ہے آکھے ان ربی لسمیع الدعاء. میرے کولو جڑا علم آیا او بابا اس علم دی تشریح پیا کرنا اس علم دا بیان پیا کرنا اس علم والا مسئلہ پیا دسنا. او میرا علم جڑا عرشاں تو آیا او علم آدا ہے ان ربی لسمیع الدعاء. میرے دل دیاں آساں امیداں جانن والا کون ہے میریاں فریاداں تو پہنچن والا تے سنن والا ربی سوا میرے رب دے اور کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دا نا آیا تے نا عقیدہ بھی آ گیا مذہب بھی ظاہر ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام آکھن لگے میں تا انہاں پیو دادے دے دین تے چلن والا جنہ شرک دا مقابلہ آیا تے انہاں باپ نو چھوڑ دیتا مگر توحید نو نہیں چھوڑیا. سب کے باپ دی حویلی چھوڑی کھلائے ابراہیم آزر دے تھپڑ منہ تے چھلی کھلائے گلہ ردیاں لال کرائی کھڑائے سارا کچھ چھوڑ کے تنے تنا گلی میں جایا کھڑائے. اس ویلے آزر شفقت پدری غالب آئیے آکھا لگا ابراہیم سارا علاقہ تیرا مخالف ہے بادشاہ مخالف ہے رعایا تیری مخالف ہے. ابراہیم کیڑے پاسے ویسے کتھا من کے سر لکے سے یہ تا جہان دے لوگ دے دشمن تیرے خون دے پیاسن تے کو قتل کر دے سن تیریاں بوٹیاں تقسیم کر دے سن. اس لے اکھاں تلے کر کے اپنے باپ نو بڑے ادب نال آدا ہے او بابا اب نو چھوڑی ویندا تے رب والے پاسے ویندا پیا. اے مسئلہ ایو جی ہے اب چھوٹ سکدا ہے
یہ آتا ہے توحید چھوڑ سکتی ہے پلیٹ نہیں چھوڑ سکتی. حلوے نو پیارا کیتی کھڑا ہے. توجہ ہے. جمعرات دی روٹی نہ گھس ونجے اے آونی چاہیے. 40ویں تے میں جا کے ختم پڑھنا ہے. او دے کپڑے مردے دے سارے گھروں میں لے کے آونے. او دیاں جتیاں تے بوٹ تے سوٹ میں ہی گھننا اور کوئی نہ گھن ونجے. اے اس لالچ وچ مسئلے نو چھوڑی کھلا ہے تے دنیا دی لالچ اگے رکھی کھڑا ہے. مگر قربان جاواں مشن انبیاء. میں آیا تو میرے خیال بینر تے پہلی نظر پئی ہے مشن انبیاء. تو میں کہ چلو اس بینر دی آبیاری ہو ونجے. مشن انبیاء. انبیاء دا مشن یہ ہے در چھٹ سکتا ہے, گھر چھٹ سکتا ہے, اب چھٹ سکتا ہے, سب کچھ چھٹ سکتا ہے. سب چھٹ جاوے, اب چھٹ جاوے, پر رب نہ چھٹے. یہ ہے دین. اے ہے دین دی خیرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے کنڈے ویسے اگو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی. ہن میرا رخ اپنے رب والے پاسے اڑہی ویندا پیا. آپے کوئی اسباب بنا دے سی. جے تیری جھگی لٹی گئی ہے, تیرا گھر کھسیا گیا تے آپوں کوئی جھگی بنا دے سی, اپنے طرفوں کوئی گھر بنا. سبحان اللہ. یہ یقین آنا. بادشاہ دی بیوی ہے تے بادشاہ آتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی ساری کائنات دا پروردگار ہاں, پالن ہارا, نافذارا, مشکل کشاواں. حضرت آسیہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ دا فضل ہون لگے تا ایویں ہوندا ہے. کافر بادشاہ دے گھر رہن والی آسیہ نو اللہ دی توحید سمجھ آ گئی. بادشاہ فرعون نے زمین تے لٹا کے ہتھاں پیراں چ میخاں مار کے پتھر سینے تے بھاری رکھ کے اتو فوجیاں تے شرطیاں نو مقرر کر کے مرویندا کھڑا ہا. اتھے مائی آسیہ اپنی زبان نال گل کیتی. اللہ قرآن دی ٹیپ ریکارڈ لا کے محفوظ کر کیتی. سبحان اللہ. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, بیتن فی الجنہ. اللہ وڈا گھر تا لٹیا گیا, بادشاہ دیاں بادشاہیاں تا لٹیاں گئیاں, شہانہ لباس تا لٹیا گیا, شہانہ خوراک تا لٹی گئی ہے, شہانہ گھر کوٹھی لٹی گئی ہے. لیکن اللہ میں کوٹھیاں تا چھوڑ سکتی ہاں, مگر جڑا مسئلہ توحید سمجھ آئے اے تیرے فضل نو کنڈ میں نہیں کر سکتی. اس وقت رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ, جے چھوٹی جی جھگی بنا دے وے اللہ سارا کچھ قربان کر دے وہاں, اس تیری جھگی تے راضی ہون واسطے تیار ہاں. بیتن فی الجنہ, اے سارے جہان نو لٹ گھن میرے کولوں کھاس گھن جنت اے دے بدلے دے اندر چھوٹا جہا مکان چا دے. اللہ جے مسئلہ توحید رہ ونجے جنت چھوٹا جہا مکان مل ونجے تا سودا سستا ہے مہنگا کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاں اب چھوڑی کھلا ہے ابراہیم تے رب والے پاسے ویندا پہ. اے ہے اللہ دا فضل. جنہاں نو مسئلہ سمجھ آیا وا تو پچھا کدے کوئی نہیں ہٹے, جنہاں نو مسئلہ سمجھ آیا وا تو نہ رو رعایت کوئی نہیں کیتی. وقت جنہاں نو مسئلہ سمجھ آیا انہاں نے باپ دادے تے قوم برادری دا خیال لحاظ نہیں کیتا, انہاں مسئلے نو اگے رکھیا تے سارے جہان نو پیچھے رکھیا. حضرت یوسف علیہ السلام آدن میرے آبا و اجداد دا تعارف ابراہیم و اسحاق و یعقوب. نال ایس آکے چلو انج سمجھ نہیں آیا تے آؤ اگلی وضاحت بھی کر دے, تفسیر بھی کر دے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن. اللہ اکبر. میرے آبا و اجداد جڑے گزرن انہاں آبا و اجداد دا عقیدہ اے وے کہ اللہ دی
ذات یا صفات نال انہاں نے ذرہ برابر شرک نو گوارا تے برداشت ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اے مناسب ہی کوئی نہیں اے لائق ہی کوئی نہیں کہ رب اتنا بڑا اچا تے اعلیٰ تے اولا تے اکمل تے کامل ہوئے اتنی بلند و بالا ہوئے اتنا اعلیٰ تے مولا تے اعلیٰ تے ملجا تے ماوا ہوئے تے بندہ او کسے ہور نو دے نال شریک بنائی ودا ہوئے کوئی او دی صفت شریکی تے ودا ہوئے کوئی او دے علم شریکی تے ودا ہوئے کوئی او دے فیصلے میں شریکی تے ودا ہوئے او ایو جی ذات ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء سبحان اللہ مکھی اللہ قاری سجاد الرحمان صاحب او مچھر دے سر دے برابر بھی اس رب دی توحید وچ شرکت دی گنجائش حصے داری اس رب دے معاملے چ نہیں ہو سکتی توجہ ہے اللہ فرماتا ہے میں تا غیرت دا خالق اس غیرت دے خالق نے جس غیرت پیدا کی تھی انسان نو غیرت دیتی انسان دے نکاح وچ ایک بیوی آ گئی توجہ ہے او دے نکاح وچ او انسان جس نو غیرت دا معمولی قطرہ ملیا معمولی قطرہ ملیا غیرت دا اس غیرت دے قطرے دا تقاضا ہے کہ او مرد اپنی بیوی نال دوسرے مرد نو ویکھ نہیں سکدا اپنے بستر نو گندا نہیں ویکھ سکدا اپنے بستر تے گندی عورت نو برداشت نہیں کر سکدا تے جیڑا رب ہے ہی غیرت دا خالق اس دا بندہ کسے نو شریک بنائی کھلا ہوئے او رب کیویں برداشت کر سکدا ہے حتیٰ کہ قرآن پاک کے چاہندا ہے جڑے ویلے بندہ زمین تے شرک کرے ان تاقا اللہ اکبر انج محسوس ہوندا ہے کہ زمین تے آسمان ہل گئے ہن زمین پھٹ ویسی آسمان تو ڈھائے پوسی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ویسن اللہ پاک اپنی قدرت نال آندا ہے والسماء ذات البروج سبحان اللہ آسمان جڑا میں برداشت کیتی کھڑا تو کیوں ہلدا ہے او زمین جڑا میں برداشت کیتی کھڑا تو کیوں ہلدی او پہاڑ جڑا میں برداشت کیتا ہے تو کیوں ہلدی اے رب دا حوصلہ ہے اللہ مشرق زمین تے پھردا پیا ہے جے رب دا ایڈا حوصلہ نہ ہوئے ہا تا جتھاں شرک کرے ہا زمین اتھاں ہی پھٹ ونجے ہا آسمان اتھوں گر کے اس نو تباہ برباد تے ہلاک کر دے وے ہا توجہ ہے او دے نال شرکت دی گنجائش اے انبیاء دا مشن ہے اے مشن کس دا ہے انبیاء دا جنہاں تے اللہ دا فضل ہے اچھا قیدی آکھن لگن اے مذہب تیرے پیو دادے دا بھی ہے اے مذہب تیرا بھی ہے تیرے پیو دادے نو گل کتھوں سمجھ آئی تینوں اے مسئلہ کتھوں سمجھ آیا تو جڑی اتنی لمبی تقریر کی تھی لمبا واز کی تھی اگو یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک من فضل اللہ سبحان اللہ من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون حضرت یوسف علیہ السلام آکھے اے جیڑا میرے پیو یعقوب علیہ السلام نو سمجھ آئے انہاں دے بیٹے اسحاق علیہ السلام نو سمجھ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جیڑا مسئلہ سمجھ آئے اے مسئلہ انہاں دی اپنی علمی قوت نال سمجھ نہیں آیا انہاں دی ذاتی طاقت نال سمجھ نہیں آیا اے مسئلہ ساڑے پیو دادے نو تے مینو ذالک من فضل اللہ اللہ نے اپنے فضل نال مسئلہ سمجھا دیتا ہے ساکو سمجھ آ گئی ہے اساں جے دی بنیاد تے اعلان کرن لگے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام آتا ہے آؤ اللہ دا فضل ہو گیا ہے میں چاہتا کہ ایو فضل صرف ساڑھے ہوتے نہ ہوئے اساں چاہتے سارے ملتان والے رنگے بنجن ایک ساڑھے پیو دا مذہب نہیں کہ جڑا سا قابو کر کے تے اندر لکائی رکھاں تے چھپائی رکھاں اے سانو وراثت ملی ہے انبیاء دی مسلک کے حق اشاعت التوحید و سنہ وہ گل وراثت دی آ گئی ہے
انبیاء دی وراثت دنیا نہیں، انبیاء دی وراثت باغ نہیں، زمینہ نہیں، انبیاء دی وراثت علم توحید ہے۔ انبیاء دی وراثت نحن معاشر الانبیاء، میں نہیں آتا، آمنہ دا لال آدھا ہے کہ اساں جتنے نبیاں اساں دینار دے مالک نہیں، درہم دے مالک نہیں، زمینہ کوٹھیاں دے مالک نہیں، اساں علم دے وارث ہاں۔ ساڈی وراثت علم ہے۔ اساں جو کچھ دنیا دے اندر کوئی چھوٹی جی جھوپڑی ہوئے، کوئی کپڑا ہوئے، کوئی گھر ہوئے، کوئی مکان ہوئے، کوئی باغ ہوئے، ما ترکنا فہو صدقۃ، اساں جیڑا کوئی چھوڑ ویندے او پیچھے صدقہ ہوندا ہے۔ تے محمد کریم فرماندے ہیں صدقہ میرے اتے تے میری آل تے کھاونا حرام ہے۔ صدقہ میرے واسطے بھی جائز، میری آل تے اولاد واسطے بھی جائز کوئی نہیں۔ نبی کریم فرماندے ہیں بھوک ڈاڈھی لگی آئی، بستر تے آیا، کھجور دا دانا پیائی، صاف کیتا ہے، چاہ کے منہ نال لایا، وت رکھ چھوڑے۔ عائشہ پوچھن لگی یا رسول اللہ بھوک تا لگی آئی، ارادہ بھی کیتا ہے، کھاون لگے ہو دانا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ڈر تو رکھ دیتا ہے متا کوئی صدقے دا مال اتھوں گزریا ہوئے، اس بوری وچوں کھجور دا دانا ڈھٹا ہوئے، اے میرے گھر پہنچا ہوئے تے میں اے مال کھاواں تے میرے واسطے جائز کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا محمد پاک دا دیوانہ، میرے محمد دا سچا پروانہ، تے او محمد پاک دا مال غصب کرے، قبضہ کرے، نبی دی بیٹی نو ناراض کرے، رب کعبہ دی قسم ایک گل عقل کدے منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ایک گل نہ شرعن من سکدے ہاں، نہ عقلن من سکدے ہاں، نہ ظاہرن من سکدے ہاں، نہ باطنن من سکدے ہاں۔ جاگ دے پہ ہو کہ سنتے پہ ہو؟ اچھا وہ دن کے حضرت فاطمہ دا حق مارے ہائی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ انہاں کو پوچھو آدن پہلا خلیفہ کون ہے؟ آدن جی حضرت علی۔ کون ہے؟ حضرت علی۔ ابو بکر نو تو خلیفہ ہی نہیں مندے۔ انہاں کو پوچھو جو خلافت علی دی ہے تول علی دا حق بندا ہے او مال دے وے ہا، فاطمہ دے حق ادا کرے ہا، ابو بکر دا تو وچ حصہ ہی کوئی نہیں۔ اے سوال کرو نا، اگے آدھے نہیں جناب حق تا خلافت علی دا ہا تے کھسی کھڑے ہا، غصب کیتی کھڑا، قبضہ کیتی کھڑا ابو بکر صدیق۔ وال انہاں کو پوچھ دے ہاں کہ ابو بکر اتنا ڈاٹھا ہا، اتنا زور آور ہا، وال مشکل کشا ابو بکر نو منو، علی تا کوئی نہیں۔ جیڑا علی اپنی بیوی دا حق نہیں چھڑا سکدا، آدن کمزور ہا، مجبوراً چپ کیتی رکھے سے وس نہ چلدا ہا۔ میں آکھے وس نہ چلدا وال عقیدے دی اصلاح کر، اے دل چو کڈ مشکل کشا بندہ نہیں ہوندا، بندے دا رب ہوندا ہے، بندے دا رب ہوندا ہے۔ اچھا اگلی گل انہاں کہ جناب حق تا علی دا بندا ہا تے غصب کیتا، قبضہ کیتا کس نے؟ ابو بکر صدیق۔ پھر اساں سوال کیتا، اگلا جواب دے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت ختم ہو گئی، حضرت عمر دی ختم ہو گئی، حضرت عثمان دی چوتھے نمبر تے کون آیا؟ کسے کتاب جو کٹ کے وکھا کے باغ فدق دا حضرت علی نے فاطمہ نو دیتا ہوئے کہ انہاں تا نہیں دیتا تے ہن حکومت میری، اے اپنا حق لے لے، اپنے باپ دی وراثت سنبھال چلو۔ حضرت علی نے دیتا، علی تو بعد خلافت حضرت حسن نو ملی ہے۔ بیٹا اپنی ماں نو آکھے اماں اے حق تیرا بندا ہاں تے لوگاں دبائی رکھے لہذا تو حق اپنا واپس گل۔ حضرت حسن بھی نہیں دیتا، حضرت علی بھی نہیں دیتا، ابو بکر نہیں دیتا، عمر نہیں دیتا، عثمان نہیں دیتا، تے پھر الزام لاؤن دی ضرورت کیڑی ہے؟ توجہ ہے؟ پھر الزام ابو بکر تے سچا ثابت نہیں ہوندا۔
اور حتمی اور لازمی گل یہ ہے کہ صدیق اکبر جڑا فیصلہ کیتا ہے نبی دی حدیث دے مطابق کیتا ہے. آپ نے فرمایا باغ فتق دا ٹھیک ہے ضرور ہے زندگی میں تسا فائدہ اٹھان دے رہے ہو مگر تیرے بابے دا فرمان ہے کہ اے میرا مال میری وفات تو بعد صدقہ ہوندا ہے کسے دی وراثت نہیں ہوندا. بخاری دی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی اس مسئلے تے دوبارہ کلام نہیں کیتا. فقد راضیت حضرت فاطمہ راضی ہو گئی کہ بابے دا فرمان آ گیا تے میرا ہن مطالبہ کوئی نہیں. توجہ ہے جدوں حق لین والے راضی ہو گئے تو کون ہے وچوں لچ تلن والا تو کون ہے وچ اعتراض کرن والا. اعتراض تا بندا ہے فاطمہ دا او راضی ہو گئی خوش ہو گئی فیصلہ ہو گیا. آج 1600 سال گزر گئے آج تینوں یاد آئے ابو بکر عدالت وچ حق کوئی نہیں دیتا اس واسطے حق نہیں مل سکتا. او عدالت وچ کالے کوٹ پا کے بیٹھن والے ہو وکالت دیا سندہ رکھن والے ہو عقل تے دماغ نال سوچ کے فیصلہ کرو. جے صدیق دی دور وچ سچ نہیں ملیا حق نہیں ملیا تے اس روئے زمین تے کسے جگہ تے حق تے سچ دا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. صداقت صدیق اکبر زندہ باد. عظمت صحابہ زندہ باد. عظمت قرآن زندہ باد. نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد. چلو یار اسا اپنی گل پوری کراں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے او لوگو او جیل دے رفیقو تے ساتھیو اے جڑا مسئلہ ہے اے ساڈے پیو دادے دی وراثت وچوں آ رہا ہے جڑا سانو ملے میں کو بھی سمجھ آیا میرے پیو دادے نو بھی سمجھ آیا. او کیڑا مسئلہ سمجھ آیا آؤ میں بھی تو کو سمجھاواں. یا صاحبِ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. او میرے جیل دے رفیقو میں کو دسو ایک گھر دا مہمان چنگا ہوندا ہے کہ دو گھراں دا مہمان ہوے بندہ. دو گھراں دا بنے تو کیا تھیندا ہے بھوکا مردا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے آج تا ہکے گھر چوں نہیں ملدا تو تے دو دی گل کرنا پیا. توجہ ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام آتے نے او جے امید لاونی ہے دو مشکل کشا نہ بڑھو خیر ام اللہ الواحد القہار. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مضبوط مذہب تے دین تے عقیدہ ہے کہ بندے دا دل ہی ایک ہوئے تے وچ رہن والا وی ایک ہوئے ہکے نال سکھ ہوئے ہکے نال عقیدت ہوئے ہکے نو مشکل کشا بندہ مننے. اے بہتر ہے کہ در در دیا ٹھوکراں کھاوے. ہاں ہاں بارش دی ضرورت پے ونجے تا وکھرا خدا جے بخار ٹھیک کرن دی ضرورت ہوئے تا وکھرا خدا جے ڈندے چ درد پے ونجے ہانوں وچ پے ونجے تے اوندا مشکل کشا تے مشکل کشا کی ہو جائے بوہڑ دے درخت کلا ٹھوکی کھڑے. توجہ ہے درد کھوتی نو تے ڈمبھو کبھار نو درد بندے نو تے کلا درخت چ ٹھوکی کھڑا ہے. اے عقیدہ رکھی کھلا ہے کہ کل ٹھوکن نال شفا ملنی ہے. اللہ فرماتا ہے اے دے نال نہیں ملنی شفا تا میرے امر نال ملنی ہے. بیماری کتھوں آئیے بیماری ساڑھے امر نال آئیے تا صحت بھی
ساڑھے عمر نال حضرت یوسف علیہ السلام آتا ہے اے دو دو تے چار چار انتہو ان الثلاثہ اے دو دو چار چار نہ کرو ہکے تے آونیو ہکے تے آساں تے امیداں رکھ گھنو اے بہترے کہ چار گھراں تے اندر ٹھوکراں کھاونیاں چار جگہ تے متھا ٹیکنا انہاں کہ نہیں جی گل تا تواڈی ٹھیک ہے ہونا ہکو چاہیدا ہے انہاں کہ جی ہکو ہونا چاہیدا ہے تا ذالک من فضل اللہ ایہو اللہ دا فضل ہے جی ایک سمجھ آ ونجے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ عمل دی توفیق دے